سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اس پر جتنا بھی اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو تراویح میں قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ کی طرف سے اس امت پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ یہ صرف اللہ کی طرف سے آنے والی ایک کتاب ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ جبریل نے سنی ہے، پھر جبریل نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر تلاوت کی ہے، اور آپ نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور صحابہ نے اپنے بعد میں آنے والوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ اس وقت سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا بس ایک ہی انداز ہے۔ کہیں کا رہنے والا آدمی ہو، اس کی زبان کچھ بھی ہو، لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ یو پی کا رہنے والا ہے، کہ بہار کا رہنے والا ہے، کہ بنگال کا رہنے والا ہے، کہ دنیا کے کسی اور علاقے کا رہنے والا ہے، کیونکہ جس طرح قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں، اس کے معانی محفوظ ہیں، اس کے پڑھنے کا لب و لہجہ بھی محفوظ ہے۔ ایک ہی لہجے میں پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم فرمایا اور احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ قرآن کریم کو ہم نے تراویح کی نماز میں پورا کیا، پڑھنے والے نے پڑھا اور ہم سننے والوں نے اسے سنا۔ پڑھنے میں اور سننے میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی اور کوتاہی کو معاف فرمائے۔ یاد رکھیے، اس ماہ مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ بڑی گہری مناسبت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ مبارک مہینہ تو بس قرآن کریم ہی کا مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک کے فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں تو خود اللہ نے اس مبارک مہینے کی یہ فضیلت بیان کی کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو قرآن کریم اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اس امت پر
اور یہ قاعدہ ہے کہ جو نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا حق بھی اس امت پر بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ امت قرآن کریم کے اس حق کو ادا کرے گی تو قرآن کریم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شفیع بن کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرا حق ادا کیا تھا، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کیجئے اور اس کو جنت میں داخلہ دیجئے۔ قرآن کریم ایک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اگر قرآن کا حق ادا نہیں کیا ہے تو یہ قرآن احتجاج کرنے والا بن کر کھڑا ہوگا کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی یہ شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اب قرآن کریم کا حق کیا ہے؟ علماء نے ہماری آسانی کے لیے خلاصے کے طور پر اس کو بیان کر دیا ہے۔ فرمایا دیکھیے قرآن کا پہلا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت، اور جانتے ہیں کہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کو پڑھنا، چاہے آپ معنی سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں۔ الفاظ کو پڑھنا یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے اور یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ اور تلاوت وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کی جو نبوی ذمہ داری تھی، جو فرائض منصبی تھے، ان میں سے ایک فرض منصبی یہ تھا یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم دنیا کی عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے کہ اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو فائدہ ہو، بغیر سمجھے پڑھا جائے تو کوئی فائدہ نہ ہو۔ بہت سے ناسمجھ اس قسم کی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی بغیر سمجھ کر پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی اور کتاب، کوئی اور ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو بغیر سمجھ کر پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہو، تو قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے وہ بطور استہزاء اور بطور مذاق اڑانے کے حفاظ کرام کے بارے میں العیاذ باللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو رٹو طوطے ہیں، انہوں نے رٹ لیا ہے۔ یہ ان کی ناسمجھی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا تو اس کو ایک نیکی ملے گی، اور وہ ایک نیکی 10 نیکی کی جگہ ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم کا مجموعہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے اور میم الگ ایک حرف ہے۔ گویا یہ 3 حرفوں کا مجموعہ ہوا۔ لہذا جو شخص الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو
30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب مجھ کو کوئی بتائے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے تمام مفسرین جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، جب حروف مقطعات پر پہنچتے ہیں، جیسے الف لام میم ہے، الف لام را ہے، الف لام میم را ہے، ہا میم ہے، ہا میم عین سین قاف ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، تا ہا ہے، اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں وہ صرف یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اردو ترجمہ اگر آپ دیکھیں، مترجم قرآن دیکھیں تو الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھا رہتا ہے، تو کون جانتا ہے الف لام میم کا معنی؟ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر سمجھ کر پڑھنے پر یہ نیکیاں ملتی ہیں، کوئی سمجھ کر پڑھے تو وہ تو نور علی نور ہے، اللہ کتنا دے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، بندہ کیا جانے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق تلاوت ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجئے، اگر آپ کوئی مصنف ہیں، آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، آپ کوئی شاعر ہیں، آپ نے کوئی نظم کہی ہے، اور کسی ایک شخص کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میری کہی ہوئی نظمیں بڑے شوق اور ذوق سے پڑھتا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی استعداد اتنی نہیں ہے کہ آپ کی کہی ہوئی نظموں کو وہ سمجھ سکے، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میری کہی ہوئی نظمیں بڑے شوق سے پڑھتا ہے، تو کیا اس کے لیے آپ کے دل میں نرم گوشہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیا اس کا تعلق آپ اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے؟ کسی مصنف کو پتہ چلے کہ فلاں شخص ہے وہ میری لکھی ہوئی کتابیں بڑے شوق اور ذوق اور اہتمام سے پڑھتا ہے، تو کیا اس مصنف کے دل میں اس قاری کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوتا؟ یقیناً پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا وہ پروردگار جسے یہ علم ہے کہ میرا بندہ میری بھیجی ہوئی کتاب کو محبت سے، عظمت سے اور احترام کے ساتھ یہ سمجھ کر کہ یہ میرا بھیجا ہوا قانون ہے، یہ میری بھیجی ہوئی کتاب ہے، یہ میرا کلام ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو کیا اللہ کو اپنے اس بندے پر پیار نہیں آئے گا؟ نیکی اور کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کو محبت آ جائے اپنے بندے پر، تو پھر نیکی اور کس چیز کا نام ہے؟ تو پہلا حق قرآن کا ہے تلاوت، دوسرا حق ہے عظمت، تیسرا حق ہے محبت، چوتھا حق ہے اطاعت، فرما برداری۔ قرآن کریم نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، اس کو اپنے لیے دستور زندگی بنا لینا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اس کے اوامر کو ماننا اور اس کی منہیات سے رکنا، یہ اطاعت ہے۔ اور پانچواں حق ہے اشاعت، قرآن کی اشاعت کیجئے، قرآن کو پھیلائیے، آپ کی طاقت میں، آپ کے بس میں جتنا ہو سکے قرآن کو پھیلائیے۔ لفظاً پھیلانے کی استطاعت ہے تو لفظاً اس کو پھیلائیے، معناً پھیلانے کی استطاعت ہے تو اس کے معنی کو عام کیجئے۔ اور ظاہر سی بات ہے اشاعت کا کام کہاں ہوتا ہے؟ مدرسوں میں ہوتا ہے۔ الفاظ بھی سکھائے جاتے ہیں اور معانی بھی سکھائے جاتے ہیں۔ تلاوت کہاں سکھائی جاتی ہے؟ مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے۔ تلاوت سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حروف تہجی جو ہیں، الف سے لے کر کے یا تک، ہر حرف کا صحیح مخرج کیا ہے، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے،
وہ منہ کے کس حصے سے اور زبان کے کس گوشے سے اور کس دانت سے مل کر کے نکلتا ہے، حلق کے کس حصے سے نکلتا ہے، یہ سب کہاں سکھایا جاتا ہے؟ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے۔ تلاوت کا طریقہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، اشاعت مدرسوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ قرآن کی اطاعت کیسے کی جائے گی یہ مدرسوں میں بتایا اور سکھایا جاتا ہے۔ لہذا جو مقاصد بعثت ہیں ان تمام کو پورا اللہ کروا رہے ہیں اس ملک میں مدارس اسلامیہ کے ذریعے۔ اس لیے میرے دوستو، مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھو۔ بار بار میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بہرحال یہ 5 حق ہیں: تلاوت، محبت، عظمت، اطاعت اور اشاعت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ان تینوں حق کی میں تفصیل کروں آپ کے سامنے۔ تلاوت کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات آئیں، عظمت کیسے ہوگی اس کی تفصیلات آئیں، محبت کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے اور اس امت نے کس طرح محبت کی ہے، عظمت کی ہے، اس سلسلے کے کچھ واقعات آپ کو بتاؤں، اور اشاعت کا کیا طریقہ ہوگا۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا، موقع نہیں ہے تفصیل کا، ورنہ دوسری جماعت کے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کی جو شیرینی آپ نے بنوائی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ حاجی عبدالقیوم صاحب بیٹھے ہیں، اس سال تو انہوں نے نہیں کہا، ورنہ ہر سال یہ مجھ سے کہا کرتے تھے بھائی جلدی تقریر ختم کرنا، دوسری تراویح والوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ بہرحال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس ہندوستان آئے اور دیوبند پہنچے تو حضرت شیخ الہند نے علماء کی مجلس میں، اکابر علماء جو ان کے شاگرد تھے ان کی مجلس میں ایک بات فرمائی کہ میں نے مالٹا کی اسیری کے زمانے میں بہت غور کیا کہ ملت کی پستی کے اسباب کیا ہیں، ملت پست کیوں ہو رہی ہے، گرتی کیوں جا رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئیں، 2 سبب سمجھ میں آئے۔ پہلا سبب قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرا سبب آپس کا اختلاف۔ اس لیے اب میں یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ میری زندگی کے جتنے دن باقی ہیں میں قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کرنے کی محنت کروں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً عام کرو۔ لفظاً عام کرنے کا مطلب یہ کہ ہر بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر شخص قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اور معنی عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھے، اس کے معنی کو جو سمجھنے والے ہیں سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔ یہ ہے معنی عام کرنے کا مطلب۔ اگر جو معتبر علماء کی تفاسیر موجود ہیں، کوئی ایک تفسیر کسی عالم کے مشورے سے آپ لے کر کے اس کو اپنے مطالعے میں رکھیے، اس سے قرآن کریم کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے بعض مسجدوں میں جب درس قرآن جاری ہوتا ہے تو ہمارے بہت سے ساتھیوں کی پیشانیوں کو بل پڑ جاتے ہیں کہ یہ درس قرآن کیا ہے۔ ارے اصل تو درس قرآن ہی ہے، اصل تو درس قرآن ہی ہے۔ جب آپ کی پیشانیوں پر درس قرآن سے بل پڑے گا تو پھر دین کہاں ہے؟ بنیاد قرآن ہے دین کی۔ حدیث اس لیے دین ہے کہ قرآن اس کو مانتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام مساجد میں درس قرآن جاری کیا جائے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو،
ابھی آج ہی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ پگڑی والے مولانا جو آتے تھے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، تو دیکھیے وہ پگڑی والے مولانا آ گئے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے مالیات کی فراہمی کے لیے مولانا سراج احمد صاحب تشریف لاتے ہیں صاحب۔ ابھی میں جب آیا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی وہ پگڑی والے مولانا نظر نہیں آئے اب تک، تو میں نے کہا نہیں آ جائیں گے، ان کا فون آیا تھا میرے پاس، تو مولانا تشریف لے آئے ہیں جو حضرات دارالعلوم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ابھی آپ شیرینی کھا لیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ تعاون کیجئے، اور جو لوگ دینا چاہیں دارالعلوم کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، علل اعلان گناہ کیے ہیں، کھلم کھلا گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ لیکن اپنے کیے ہوئے پر نادم ہیں، پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں، اپنے گناہوں کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے دربار میں تائب ہو کر آئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، گناہوں کی بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ بھیک عطا فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اے اللہ اس میں آپ کی رحمت تو بارش کی طرح برستی ہے۔ اے اللہ اس کا آخری عشرہ ہے جس میں جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں، اسی عشرے میں شب قدر بھی ہے۔ اے اللہ اور آج تیرے اس گھر میں اے اللہ تیرے کلام پاک کی آخری آیتیں پڑھی گئی ہیں، تراویح میں قرآن کریم پورا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ بھی دعا کی مقبولیت کا ایک موقع ہے، رمضان بھی ایک موقع ہے، اس کا آخری عشرہ بھی یہ موقع ہے۔ اے اللہ قبولیت دعا کے اتنے سارے مواقع جمع ہیں، تو بہانے بہانے سے معاف کرتا ہے، تیری طرف سے تو اعلان ہوتا رہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اے اللہ قبولیت دعا کے ان سارے مواقع کے جمع ہونے کے موقع پر ہم تیرے بھکاری بندے، فقیر بندے، سائل بندے، گداگر بندے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کرم کی، بخشش کی، عفو درگزر کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ بھیک عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ بھیک ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اعمال نے ہمارے حصے میں رسوائیاں ہی جمع کی ہیں۔ اے اللہ پوری دنیا میں خاص طور سے ہمارے اس ملک میں جو برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اے اللہ یہ یقیناً ہمارے اعمال کے نتائج ہیں، لیکن اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں گندے ہیں پر تیرے ہی بندے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں،
تیری کتاب پڑھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اعمال کو مت دیکھ، اپنے نام کی لاج رکھ لے، اپنے رسول کے نام کی لاج رکھ لے، اپنی کتاب کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، امت مسلمہ کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ جو سازشیں دشمنان اسلام کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو مکڑی کے جالوں کی طرح بکھیر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیری قدرت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی، مکڑی کے جالوں کے کسی بھی حیثیت وہ نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں تیرے سوا، تو ہی ہمارا ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں، تیرے ہی دربار میں پناہ لینے آئے ہیں، تیرے ہی دامن میں چھپنے آئے ہیں۔ اے اللہ اپنی مغفرت کے، رحمت کے، عفو درگزر کے دامن میں ہمیں جگہ دے دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، عزت اور آبرو والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، اے اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، اور جو ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں اور سازش کرنے والوں کے حق میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ خش و خاشاک کی طرح ان سے اس دنیا کو پاک فرما دیجئے۔ اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخالف بین کلمتہم ومحو آثارہم واقطع دابرہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ نہیں، سلیقہ نہیں، جو مانگنا چاہیے وہ مانگ نہیں پا رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ ہماری تمام جائز ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرا کلام تراویح کی نماز میں پورا کیا گیا، اے اللہ اس میں جو سہو ہوا، اے اللہ اس میں جو بھول اور نسیان ہوا، اے اللہ اس کو معاف فرما کر محض اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ جو نیکیاں ہم سے بن پڑی ہیں اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہ اس لائق تو نہیں ہے کہ تیرے دربار میں قبولیت کے مقام تک پہنچ سکیں، لیکن اے اللہ ہم کمزور بندے بس یہی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں لے کر تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ تو کرم فرما دے، فضل فرما دے، محض اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس ملک میں جتنے مدارس ہیں، مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو اکابر اس دنیا میں حیات ہیں، جس لائن کے بھی ہیں، اے اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہر قسم کے شرور سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ذریعے اس امت کے اندر خیر کو عام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔